اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں اپنے فارم میں موجود تھا تو میں نے سوچا کہ آپ لوگوں کو ایک نہایت ہی اہم ٹپ بتاؤں، اہم گائیڈ لائن دوں کہ جو کہ نہ تو کسی قابل سے قابل انسان کو اس کا ادراک ہوتا ہے اور نہ ہی وہ آگے بتاتا ہے، کیونکہ اس کو خود کو اندازہ نہیں ہوتا۔ ہر آدمی اپنی قابلیت، اپنی محنت، اپنے وسائل کے اوپر انحصار کرتے ہوئے زندگی گزارتا ہے، جس کی وجہ سے ساری عمر پریشانی کا شکار رہتا ہے۔ میں تو کہتا ہوں کہ انسان کو چاہیے کہ وہ اپنا ہر زندگی کا معاملہ اللہ تعالیٰ کے اوپر چھوڑ کر زندگی گزارے، اور تو انشاءاللہ وہ بہت جلد کامیابی سے ہمکنار ہوگا۔ جبکہ ہم یہ ایسا نہیں کرتے، ہم صرف اگر کوئی قابلیت مل جاتی ہے، ذہانت مل جاتی ہے تو ہم اس ذہانت کے اوپر، اگر طاقت مل جاتی ہے تو ہم اس طاقت کے اوپر، اگر کوئی اور قابلیت ہوتی ہے تو اس کے اوپر، اور کوئی وسیلہ ہوتا ہے تو ان وسائل کے اوپر ہم انحصار کرتے ہیں تو پریشانی کا شکار رہتے ہیں۔ اگر محنت سے کام نہ چلتا تو مزدور دنیا میں سب سے زیادہ امیر ہوتا۔ اگر آپ قابلیت کی بات کرتے ہیں تو قابلیت سے اگر کام چلتا تو جو بہت زیادہ قابل لوگ ہیں، سائنسدان لوگ ہیں، وہ صدر اور وزیر اعظم کے عہدوں پر وہی پہنچتے، دوسرے کبھی نہ پہنچتے، ٹھیک ہے۔ اور حضرت علی کا بھی فرمان ہے کہ اپنے کسی مقصد کو حاصل کرنے کے لیے آپ محنت سے زیادہ دعا زیادہ مانگا کریں۔ مطلب مفہوم یہ ہے کہ محنت سے زیادہ دعا کو زیادہ ترجیح دیا کریں، ٹھیک ہے۔ تو اگر ہم اس طرح زندگی گزاریں گے تو ہم نہ صرف پریشانی سے بچیں گے بلکہ اللہ کے اوپر اعتقاد بڑھے گا۔ جب اللہ کے اوپر اعتقاد بڑھے گا تو سارے معاملے حل ہو جائیں گے۔ دیکھو، انسان کو اللہ تعالیٰ نے جنت سے اس زمین پر بھیجا اور ساتھ سلیبس بتا دیا کہ آپ نے جنت میں واپس آنا ہے۔ دنیا میں ہم جو کچھ کر رہے ہیں، اس کا وہ سب کچھ جو ہے وہ اس سلیبس کا وہ حصہ ہی نہیں ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے رزق کا بھی وعدہ کر دیا، سب کچھ اس نے کہا کہ جو نظام ہے وہ میرے ذمہ ہے، جو ساری دنیا کا نظام، اور آپ لوگوں نے صرف جانا ہے، بات کرنی ہے اور میرے پاس واپس آ جانا ہے۔ اور پھر بھی اگر کوئی انسان یہ چاہتا ہے کہ میں مطلب اچھے وسائل میں رہ کے زندگی گزاروں، اچھے دوسرے میں، تو محنت سے زیادہ وہ دعا کے اوپر انحصار کیا کرے اور سب معاملے اللہ تعالیٰ کے اوپر چھوڑ کر زندگی گزارا کرے۔ یہ ویڈیو ان لوگوں کے لیے جو بے روزگار ہیں، یا کم آمدنی والے ہیں، یا جن کے کاروبار چل رہے ہیں لیکن بہت سلو چل رہے ہیں، بہت پریشان ہیں، اور جن لوگوں کے کاروبار چل بھی بہت اچھے رہے ہیں اور بہت اعلیٰ چل رہے ہیں، ان کے لیے بھی بہت اہم ہے، کیونکہ وہ یہ نہ سمجھیں کہ ان کی قابلیت ہے جس کی وجہ سے ان کا کاروبار چل رہا ہے۔ وہ تھوڑا سا پیچھے جائیں، ہو سکتا ہے کہ ان کے جو والدین تھے وہ سکریپ کا کاروبار کرتے ہوں، کام کرتے ہوں، گلی محلوں سے سکریپ اکٹھا کرتے ہوں، لیکن یہ ہے کہ ابھی وہ فیکٹری بنا چکے ہیں، لیکن جو وہ سکریپ اکٹھا کرتے وقت ہو سکتا ہے وہ جو دعا مانگ رہے تھے کہ یا اللہ مجھے کامیابی عطا فرمانا، اس کامیابی کی بدولت وہ آج ان کی ملیں فیکٹری چل رہی ہوں۔ اس لیے وہ تھوڑا سا آگے پیچھے بھی دیکھ لیا کریں کہ یار جس کے پیچھے کو صرف میری قابلیت ہی ہے، یا کوئی اور بھی کوئی اپنا رکن کار فرما ہے، کوئی اور بھی سلسلہ چل رہا ہے، چلتا ہوگا، تو 100% یہ دنیا بنائی ہی اللہ تعالیٰ نے جس مقصد کے لیے ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے ہی بنائی ہے، تو اس لیے عبادت کے بغیر سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ دعا بھی ایک عبادت ہے، تو عبادت کے بغیر سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ انسان دنیا میں کامیاب۔ لیکن ہم دعا مانگنے میں تھوڑی سی کوتاہی کرتے ہیں کہ ہم دعا مانگتے تو ہیں لیکن اس طرح مانگتے ہیں کہ جس طرح بس ٹھیک ہے، پتہ نہیں ہونا کام یا نہیں ہونا، جبکہ دن میں 24 گھنٹے ہوتے ہیں۔ 24 گھنٹوں میں اگر آپ 1 منٹ کے لیے دعا مانگیں، اور لیکن صرف 1 منٹ کے لیے، 24 گھنٹوں میں صرف 1 منٹ کے لیے، اور جب مانگے تو خوشی خضوع کے ساتھ رو کا دعا مانگیں۔ جب رو کا دعا مانگے گا تو آپ کے دل سے دعا نکلے گی، جب دل سے دعا نکلے گی اللہ تعالیٰ کے ہاں اس میں کوئی رکاوٹ نہیں ہوگی کہ وہ اللہ تعالیٰ اس کو قبول و منظور نہ فرمائے، اور آپ کا جو نیک مقصد ہو، سچے کے مقصد نیک ہو، تو آپ لوگوں کے مقاصد حاصل نہ ہوں، آپ بڑے بے روزگار ہیں، کچھ بھی ہیں، آپ پریشانی کا شکار ہیں، جو کچھ بھی ہیں، تو آپ کا مقصد حل ہوگا۔ اگر آپ 5 وقت کریں، ہر نماز کے بعد 1 منٹ کے لیے رو کا دعا مانگ رہے ہیں، تو لوگوں کی محتاجیوں سے بچ جائیں گے۔ نہ جسمانی محتاجی آئے گی، نہ معاشی محتاجی آئے گی، نہ کسی اور قسم کی محتاجی آپ لوگوں کو اس کا سامنا کرنا پڑے گا، لیکن ہم یہ کام کرتے ہی نہیں۔ میں آپ لوگوں کو ایک واقعہ بتاتا ہوں، اس واقعے کو اگر آپ غور سے اور توجہ سے سنیں گے، اس کو اپنی زندگی کا اصول بنا لیں گے، اس کو گائیڈ لائن سمجھ کے اپنے دل میں سما لیں گے، تو آپ ساری عمر یا 5-5 سال بے روزگار گھومنے کی بجائے، یا کاروبار کی ناکامیاں ساری عمر دیکھنے کی بجائے، تو آپ اگر
1 दिन سے لے کے 3 ماہ کے اندر اندر مطلب کامیابی حاصل کر لیں گے اگر اس کے اوپر عمل کریں گے تو۔ واقعہ یہ سعودی عرب کا واقعہ ہے۔ ایک عالم صاحب نے یہ اس واقعے کو بتایا، وہ فرما رہے تھے کہ سعودی عرب میں ایک شخص تھا، کافی پڑھا لکھا تھا، لیکن وہ ایک چھوٹے قصبے میں رہتا تھا سعودی عرب کے۔ تو اس کو جب اس نے تعلیم حاصل کر لی، اس کے بعد وہ ریاض چلا گیا، ان کا جو سعودی عرب کا دارالخلافہ ہے، وہاں پہ ان کو نوکری مل گئی کمپنی کے اندر۔ اس کو 12,000 ریال اس کی تنخواہ لگی۔ وہ کام کرتا رہا، کام چلتا رہا، کمپنی بھی اچھی چلتی رہی، لیکن کچھ عرصے کے بعد کمپنی جو ہے وہ فلاپ ہو گئی۔ فلاپ ہونے کا رزلٹ یہ نکلا کہ وہ کمپنی نے اپنے جو امپلائی تھے ان کو فارغ کرنا شروع کر دیا۔ تو اس میں اس کا نمبر بھی آ گیا، وہ بھی فارغ ہو گیا۔ وہ کافی مہینے پھر بے روزگار رہا، ڈھونڈتا ایسے ہی مطلب نوکری تلاش کرتا رہا، گھومتا رہا، جس طرح ہم آج کا انسان کر رہا ہے۔ اس طرح مطلب ہمارے جو ملک میں جو ٹرینڈ چل رہا ہے کہ وسائل کے اوپر، قابلیت کے اوپر، محنت کے اوپر صرف انحصار کرنا، تو وہ اس طرح گھومتا رہا، کوئی نوکری نہ اس کو ملی۔ آخر کیا ہوا، اس نے ایک دن سوچا کہ یار مجھے واپس اپنے ہوائی گاؤں چلے جانا چاہیے، جو اس کا قصبہ تھا۔ تو وہاں کم سے کم ہمارا گھر ہے فری، اس میں رہائش فری ملے گی، کرایہ تو نہیں ہمیں ادا کرنا پڑے گا، تو ہمیں کرایہ بھی دینا پڑتا ہے اور روزگار بھی نہیں ہے، ڈبل پریشانی ہے۔ تو اس نے اپنی وائف سے بات کی، اس کی وائف کا نام تھا عبداللہ۔ تو اس نے کہا کہ عبداللہ کیوں نہ ہم ایسے کر لیں کہ ہم اپنے ہوائی گاؤں میں چلے جائیں، وہاں پہ ہماری رہائش فری ہوگی، تو کم سے کم اس پریشانی سے تو بچ جائیں گے۔ تو اس کی وائف بھی فرما بردار تھی، اس نے کہا جی ٹھیک ہے، جس طرح آپ کہتے ہیں بالکل صحیح ہے، مناسب لگتا ہے کہ ایسے ہی ہم کریں، وہاں پہ چلے جائیں، جب کوئی اللہ تعالیٰ بندوبست کر دے گا اس وقت تو پھر وہ دیکھ لیں گے جو بھی نیکسٹ کورس آف ایکشن ہوگا۔ تو کیا ہوا، وہ انہوں نے پلاننگ کر لی۔ پلاننگ کرنے کے بعد وہ جو موور ہوتے ہیں، پیکنگ کر کے جو موو کرنے والے جو ڈپارٹمنٹ ہے ان سے رابطہ کیا، اور بڑے شہروں میں جس طرح کہ وہ ہوتے ہیں، وہ کسی جگہ سے دوسری جگہ شفٹ کرنا ہو تو ان کو کال کرتے ہیں، وہ گاڑی اور اپنے جو ہے امپلائی ورکر لے کے آتے ہیں، تو وہ گاڑی میں اس کا سامان لوڈ کرتے ہیں اور اس کے بعد وہ وہاں شفٹ کر دیتے ہیں اور اپنا کرایہ اور وہاں محنت جو ہے وہ وصول کر لیتے ہیں۔ تو اس طرح انہوں نے ان سے رابطہ کیا، تو وہ اپنا ڈپارٹمنٹ والے وہ آ گئے، جنہوں نے مطلب ایک جگہ سے دوسری جگہ شفٹ کرنے کا جن کا مطلب کاروبار ہوتا ہے۔ تو اس کے بعد انہوں نے کیا کیا کہ جب پیکنگ کر رہے تھے تو وہ جو شخص بے روزگار تھا، جس کا یہ سلسلہ چل رہا تھا، اس نے مغرب کا ٹائم ہونے لگا تو اس نے کہا کہ میں یار نماز پڑھ کے آتا ہوں، تو اپنا ابھی نماز کا ٹائم تھوڑا وقفہ کر لیتے ہیں، میں نماز پڑھ کے آتا ہوں۔ وہ نماز پڑھنے چلا گیا، نماز پڑھ کے گیا تو وہاں پہ سہارا مغرب کے ٹائم پہ خفی قرات نہیں کرتے قاری صاحب، اور انہوں نے تھوڑا مطلب اونچی قرات میں قرات کرنی ہوتی ہے، تو وہ قرات کر رہے تھے۔ اس میں جو اس نے سورہ مبارک کی جو آیت تلاوت کی، اس میں اس کا مفہوم یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ سے استغفار کیا کرو، اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو مطلب کثرت مال اور اولاد اور سے آپ لوگوں کی مدد فرمائے گا۔ مطلب کہنے کا یہ تھا کہ استغفار کثرت سے کیا کرو، آپ لوگوں کے مسائل جو حل ہو جائے۔ مفہوم یہ تھا، یعنی کہ بات کرنے کا۔ تو اس نے واپس آیا، اس نے اتنا خاص توجہ نہ دی۔ اس کے بعد وہ پھر ورکنگ مصروف ہو گئے، پیکنگ میں مصروف ہو گئے۔ وہ جو ورکر آئے ہوئے تھے وہ بھی پیکنگ کر کے لوڈ کر رہے تھے، اور یہ بھی ساتھ ان کی ہیلپ کر رہے تھے۔ جو ٹوٹنے والا سامان تھا اس کی کیئر کے ساتھ رکھ رہے تھے۔ تو اس کے بعد ایسے کرتے ہوئے عشاء کا ٹائم ہو گیا۔ عشاء کے بعد انہوں نے عشاء کے ٹائم بھی ایسے ہی ہوا، وہ نماز پڑھنے مسجد میں گیا جب، تو ادھر اتفاق کے ساتھ قاری صاحب نے وہی آیت سورہ مبارکہ کی وہی آیتیں پھر تلاوت کی۔ تو وہ حیران رہ گیا کہ یار یہ مغرب کے ٹائم پہ بھی وہی آیتیں تلاوت کی ہیں، انہوں نے اس ٹائم بھی یہی تلاوت کی ہیں۔ تو اس میں اس کے لیے ایک اشارہ تھا، لیکن وہ پھر اس کو اتنا خیال نہ رہا۔
تو اس کا یہی مفہوم تھا کہ استغفار کیا کرو، آپ لوگوں کے مسائل کا حل استغفار ہی ہے، آپ کو کثرت مال اور کثرت اولاد سے آپ کو فائدہ ہوگا، مطلب اس طرح کا مفہوم ہے۔ میں اس کو مفہوم مجھے مکمل طور پر یاد نہیں ہے، مطلب کہنے کا یہ تھا کہ استغفار کیا کرو۔ تو وہ پھر دوبارہ مصروف ہو گیا، اس کے بعد واپس آ کے اس کے بعد پھر اس نے کیا کیا، سامان پیک کیا، مکمل ہوا پیکنگ کے بعد اور اپنے جو ان کا ہوم ٹاؤن تھا اس کی طرف انہوں نے موو کر دیا۔ تو وہ تقریباً صبح تہجد کے ٹائم پہ وہاں پہ پہنچے تو سامان ان لوڈنگ شروع کی، ان لوڈ کر لیا تو فجر کا ٹائم ہونے والا تھا۔ انہوں نے کہا کہ سوچا کہ ابھی اگر سو گئے تو فجر کی نماز رہ جائے گی، تو وہ تھوڑا انتظار کرنے لگے میاں بیوی کہ فجر کا ٹائم جب ہو جائے گا تو اس کے بعد نماز پڑھیں گے اور اس کے بعد پھر سو جائیں گے، کیونکہ اگر ابھی سو گئے تو پھر دوبارہ اس وقت فجر کے ٹائم پہ جو ہے نا وہ جاگ نہیں آئے گی۔ تو کیا ہوا، وہ فجر کے ٹائم پھر نماز پڑھنے ادھر اپنے ہوم ٹاؤن جو تھا وہاں چلا گیا۔ تو وہاں پہ جب جماعت میں کھڑا ہوا تو جو مولوی صاحب نے قرات کی، وہ اتفاق کی بات ہے کہ وہ اس وقت بھی انہوں نے وہی آیتیں قرات کی جو کہ وہ پہلے مغرب اور عشاء میں سن چکا تھا۔ تو وہ آ کے اس نے پھر اس کے بعد اس کے دل کو جو ہے نا وہ ہوش کے ناخنا لیے، اس کے دل نے، دل و دماغ نے، تو اس نے آ کے اپنی وائف سے بات کی کہ اے ام عبداللہ کہ میں نے مغرب کے ٹائم، عشاء کے ٹائم بھی اور ابھی فجر کے ٹائم پہ بھی یہ آیتیں میں نے قرات کرتے ہوئے سنا، جس کا مفہوم ہے استغفار ہم کریں، استغفار کیا کرو، آپ کی پریشانیوں کا حال اس میں ہی ہے، تو آپ لوگوں کے ہر مسائل، ہر دکھ پریشانی دور ہوگی۔ تو اس نے جب اپنی وائف سے بات کی کہ یہ مجھے ایسے لگتا ہے جیسے کوئی اللہ کی طرف سے ہمارے لیے کوئی اشارہ ہو کہ ہمیں اب استغفار کی ضرورت ہے، استغفار ہمیں کرنا چاہیے۔ اس کی وائف نے بھی کہا جی بالکل صحیح بات ہے، ہمیں اس پر غور کرنا چاہیے اور ایسا ہی کرنا چاہیے۔ انہوں نے اسی وقت سے استغفار کرنا شروع کر دیا۔ وہ اپنے گھر کا سامان ہے جو انفولڈ کر رہے ہیں، اس کو بعد انٹائی کر رہے ہیں، مطلب اس کو اپنی جگہ کے اوپر دوبارہ لگا رہے ہیں اور ساتھ استغفار بھی کر رہے ہیں، گھر کی صفائی کر رہے ہیں، ساتھ استغفار بھی کر رہے ہیں۔ تو ایسے ہی انہوں نے آغاز شروع کر دیا اور اس کو اپنا ایک وظیفہ بنا لیا۔ تو وہ چونکہ بے روزگار تھا، لہذا اس کے بعد اور تو اس کو کوئی کام ہی نہیں تھا، تو اس نے نماز جو ہے نا 5 وقت جو تھی وہ اپنی قریبی جو مسجد تھی وہاں پہ ریگولر جو ہے، سعودی عرب کا یہ بہت اچھی بات ہے کہ وہاں پہ نماز جو ہے وہ انہوں نے ہر صورت میں 5 وقت پڑھنی ہوتی ہے، تو اور باقاعدگی سے پڑھنی ہوتی ہے، اور جس کا یہی صلہ ہے ان کے، آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں وہ بات، پھر اس کو تقویت ملے گی کہ وہاں دیکھو نہ کوئی اتنا انڈسٹری ہے، نہ کوئی مل فیکٹری تھی، انگریزوں کو بھی آ کے وہاں پہ مل انڈسٹری اور اپنی کمپنی لگانی پڑ رہی ہیں، اور وہ محنت کر رہے ہیں انگریز آ کے، اور وہ آرام سے بیٹھے کھا رہے ہیں۔ کیا ان کے پاس ہے؟ ایک ہے صرف ان کے پاس کہ 5 وقت اللہ کی بات کا اہتمام کرتے ہیں، اللہ سے دعا کا اہتمام کرتے ہیں بس، اور کوئی ان کا کام۔ یہ بھی آپ لوگوں کو ہمارے لیے ایک بہت بڑی مثال ہے۔ انگریز بھی دادر کی ٹھوکریں کھا کے، جو اتنے ترقی یافتہ ہونے کے باوجود ادھر آ کے انڈسٹری لگاتے ہیں، ادھر آ کے کمپنیاں لگاتے ہیں، محنت کرتے ہیں اور کمائی کر کے ان کو دیتے ہیں، اور خود بھی لے کے جاتے ہوں گے محنت جا رہا، باقی کمائی کر کے ان کو دیتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ وہ بیٹھے بٹھائے کھا رہتے ہیں۔ کیا کام کرتے ہیں وہ دعا زیادہ کرتے ہیں، 5 وقت نماز کا اہتمام کرتے ہیں، اور نماز کے ساتھ دعا تو آٹومیٹکلی ہو جاتی ہے۔ تو جس کا جو آپ لوگوں کے سامنے ایک زندہ جو یہ معجزہ ہے، ٹھیک ہے، وہ بات میں کہہ رہا تھا کہ انہوں نے استغفار کا ذکر جاری رکھا، اور اس میں 5 وقت کی نماز جو ہے وہ اپنی قریبی مسجد میں جو ہے گاؤں کی گھر کی تھی، وہاں پہ جا کے شروع کر دی پڑھنی۔ ہر روز وہ 5 وقت نماز پڑھنے جا کے، وہاں پہ ایک بزرگ آیا کرتے تھے ویل چیئر کے اوپر، تو اس نے بھی ادھر نماز پڑھنی، تو ایسی واقفیت بھی ہوگی ان کے ساتھ۔ تو اس نے کیا کیا کہ ایک دن سوچا کہ یار میں فارغ تو ہوتا ہوں، جب میں مسجد میں سب سے بعد میں جایا کروں گا، تو میں مسجد کا دروازہ بند کر کے جایا کروں گا، یہ بھی مجھے ثواب ملا کرے گا، اور استغفار بھی اس نے جاری رکھا ایسے ہی۔ اور وہ جو ادھر ایک ضعیف آدمی تھے، بزرگ آدمی تھے، وہ جو نماز پڑھنے ویل چیئر پہ آتے تھے، تو وہ ایک دن ان کی ویل چیئر خراب ہو گئی،
آٹو ویل چیئر تھی آٹومیٹک انجن کے اوپر چلتی تھی، وہ ہاتھ کے ساتھ نہیں مطلب طاقت لگانی پڑتی تھی بلکہ وہ انجن سا لگا ہوتا تھا اس کو، تو اس طرح وہ چلتی تھی۔ تو اس نے سوچا کہ جب ویل چیئر خراب ہو گئی تو وہ بزرگ کے پاس وہ شخص آیا، وہ آخر پہ اینڈ پہ تھا تو واقعی نمازی چلے گئے، تو اس کے پاس آیا تو اس نے کہا کہ کیا مسئلہ ہے بزرگ؟ انہوں نے بتایا کہ جی ویل چیئر میری خراب ہو گئی ہے، تو میں ابھی کال کرتا ہوں، کمپنی والے آئیں گے تو اس کے بعد انشاءاللہ جیسے ٹھیک ہو جائے گی۔ اس شخص نے کہا کہ نہیں جی آپ کال کرنے کو رہنے دیں، میں آپ کو آپ کے گھر چھوڑاتا ہوں، اس کے بعد میں کمپنی سے اس کو ٹھیک ہی کراتا ہوں، کیونکہ میں فارغ ہی ہوتا ہوں، میں نے کون سا بھی کوئی کام ہے میرے پاس، میں فارغ ہوں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، میں آپ کو گھر چھوڑاتا ہوں، گھر چھوڑنے کے بعد میں اس کو کمپنی والوں کو دکھا کے میں خود ہی صحیح کروا دیتا ہوں۔ تو اس بزرگ نے کہا کہ نہیں یار میں کرا دیتا ہوں، مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے ایسا۔ تو اس نے کہا نہیں، بہرحال اس کے اصرار پر جو ہے نا وہ اس کے گھر چھوڑنے چلا گیا۔ گھر چھوڑ کے اس نے پھر دوبارہ وہ کمپنی والوں سے رابطہ کیا، اس نے کہا جی فلاں جگہ کمپنی ہے ہماری، وہاں وہ خود ہی ارینج کر کے وہاں پہ وہ پہنچ گیا، ادھر صحیح کرا کے واپس آیا، آپ کے وہ دروازہ کھٹکھٹایا، وہ جو ضعیف آدمی تھا اس کے نوکر نے دروازہ کھولا، تو اس نے بتایا کہ جی وہ اپنا شخص جو ہے وہ ویل چیئر سے ٹھیک کرا کے لے آئے، تو انہوں نے کہا انہیں اندر بلاؤ۔ اندر بلایا گیا، ڈرائنگ روم میں اس کو بٹھایا، اس کو کہا کہ عربی روایت کے مطابق مہمان نوازی انہوں نے مطلب خوب کرتے پھر مہمان کی، تو اس کو جو تھا نوکر کے ذریعے اس نے کھانا وغیرہ چائے وغیرہ اس کو کھلائی پلائی۔ اس کے بعد اس نے کہا کہ جی اس نے بہت اس کو بزرگ کو کہا کہ جی ضرورت نہیں ہے، جی تو میرا فارغ تھا میں اس لیے میں نے یہ کام کیا، کوئی ایسا اس میں کوئی ایسا نہیں کہ میں نے کوئی اسپیشل کوئی آپ کے لیے توقع کی ہو، لیکن وہ نہیں مانا۔ بزرگ نے اس کو جب مہمان نوازی سے فارغ ہوئے چائے وغیرہ پینے سے، اس کے بعد بہت بڑی کوٹھی تھی، وہ محل کی طرح کوٹھی تھی جس طرح کہ ایک پیلس ہوتا ہے، تو وہ بہت امیر شخص تھا، اس کے ملیں فیکٹریاں دوسرے شہروں میں بھی تھیں، ادھر اس ایریے میں بھی تھیں۔ تو اس نے کہا کہ آپ کیا کرتے ہیں؟ اس نے کہا کہ میں تو بے روزگار ہوں، ابھی کچھ عرصے سے ایسے مسئلہ ہوا تھا تو پھر ہم ایسے ادھر سے ریاض سے ہم ادھر آ گئے، تو ابھی تو فارغ ہی ہوں، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ بہتر کرے گا۔ وظیفہ وہ اپنا استغفار کا اس نے جاری رکھا ہوا تھا، وہ اللہ تعالیٰ نے اس کو تقویت دی ہوئی تھی کہ آپ کا انشاءاللہ کام اوکے ہی رہے گا، اس کو اللہ پہ یقین اتنا آ گیا تھا جتنا کہ انسان کو کرنا چاہیے۔ تو ہوا کیا، اس کے بعد اس نے وہاں پہ جب وہ اٹھنے لگا تو وہ بزرگ نے ایک اس کو انویلپ دیا، انویلپ مطلب اس کے اندر 10,000 ریال تھے۔ اس نے کہا جی میری طرف سے آپ رکھ لیں، تو چونکہ آپ بے روزگار بھی ہیں ابھی، تو پھر اس کے بعد معاملات چلتے رہے۔ وہ اسے بڑا خوش بہت تھا، بہرحال بات تو کافی کیا لیکن وہ نہیں مانے بزرگ، تو اس کو 10,000 ریال جو ہے نا اس کو اس نے دے دیے۔ وہ گھر آ گیا، گھر آ کے اس کے بعد ان کے ایمان میں اور اضافہ ہوا، اس نے اور استغفار شروع کر دیا جو کر رہا تھا اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے مزید اعتقاد کے ساتھ اور یقین محکم کے ساتھ جو ہے نا اللہ تعالیٰ کا یہ استغفار جاری رکھا، انہوں نے بہت توجہ کے ساتھ پڑھنا شروع کر دیا۔ تو ویسے ہی مطلب دن گزرتے رہے، کو 15-20 روز کے بعد، اس واقعے کے 15-20 روز کے بعد ایک کال آئی اس کو کہ یار آپ فلاں ہیں جی، تو آپ یار کچھ روز قبل ہمارے والد صاحب کو گھر چھوڑ کے گئے تھے، ان کی ویل چیئر خراب ہو گئی تھی، تو والد صاحب ہمارے جو ہے نا وہ بہت خوش ہیں، وہ مطلب کوئی فرمانبردار اولاد تھی، اس کے جو شخص تھا نمازی شخص جو تھا وہ ضعیف، اس کی اولاد بھی بہت نیک اور فرمانبردار اولاد تھی، ظاہرہ بننا آج کل کی اولاد تو کوئی دلچسپی نہیں ہوتی بزرگوں کے ساتھ۔ تو اس نے کہا کہ آپ نے وہ ہمارے والد صاحب ہر وقت آپ کی تعریف کرتے رہتے ہیں، آپ ان کو گھر چھوڑ کے گئے تھے، تو وہ چاہتے ہیں کہ آپ جو ہے نا ان کے ساتھ کچھ ٹائم گزارا کریں، ہماری ملیں فیکٹریاں ہیں، ہم مختلف شہروں میں مصروف ہوتے ہیں جتنے بھی بھائی ہیں، تو ہمارے پاس اتنا ٹائم نہیں ہم نکال سکتے، ہم یہ چاہنے کے باوجود بھی ٹائم نہیں نکال سکتے کہ والد صاحب کو ٹائم دے سکیں۔
لہٰذا وہ کہتے ہیں کہ وہ جو نوجوان ہے وہ بہت نمازی پرہیزگار اچھا نوجوان تھا، وہ آپ کی باتیں بھی اس کو بہت اچھی لگیں، تو وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ ان کو جو ہے نا مطلب میرے پاس آپ جاب پر رکھ لیں، وہ میرے پاس ہی رہا کرے، میرے ساتھ گپ شپ لگائی، اور جو 8-10 گھنٹے ڈیوٹی ٹائم ہوتا ہے جس طرح وہ ڈیوٹی اتنا ٹائم میرے پاس گزارا کرے اور اس کے بعد چلا جایا کرے اس کو۔ تو اس نے کہا کہ آپ ایسے ہمارے پاس جو ہے نا جاب کر لیں، آپ کو کوئی کام نہیں ہوگا، آپ نے صرف آگنے والا صاحب کے پاس بیٹھنا ہوتا ہے، بیٹھ کے آپ گپ شپ لگانی ہے اور گپ شپ لگانے کے بعد چلے جایا کرنا۔ جو ڈیوٹی ٹائم ہوتا ہے اتنا ایوریج چل رہا ہے سعودی عرب میں، اس حساب سے آپ ادھر تشریف لے آیا کریں اور اس کے بعد چلے جایا کریں، تو ہمیں بھی تسلی رہے گی کہ والد صاحب آپ سے خوش ہیں۔ اور تو وہ شخص مان گیا، ظاہر ہے اس کی ہوم ٹاؤن میں ایک ارینجمنٹ ہو گیا۔ تو اس کے بعد اس کی تنخواہ، اس نے پوچھا کہ آپ تنخواہ کیا لے رہے تھے جو کمپنی میں چھوڑ کے آئے ہیں، تو اس نے کہا کہ 12,000 ریال لے رہا تھا۔ تو اس نے کہا کہ ہم آپ کو 15,000 ریال دیں گے، تو آپ جی ہماری جو ہے جاب جو ہے وہ اس کو جوائن کر لیں۔ اس نے اوکے کر لیا۔ کچھ دن گزرتے گئے تو اس کے بعد اس شخص نے اس کو پوچھا، کچھ دنوں کے بعد وہ جو گھر والے تھے ان سب نے، اللہ تعالیٰ نے یہ استغفار کے طفیل ان کے ذہن میں یہ بات ڈالی کہ جی ہمارے والد صاحب کی خدمت بہت کرتے ہیں، بہت ان کو خوش رکھتے ہیں، تو ہمارا اتنا اربوں خربوں کا کام ہے، تو ہم کیوں نہ اس کا 1% پروفٹ میں اس کا حصہ بھی رکھ دیں، کیونکہ جو ہم نے محنت کرنی ہے، جو کام کرتے ہیں، جو ہماری جگہ پہ جو کر رہے ہیں، جو اس کو ہم اپنے بھائی کی حیثیت سے اس کو جو ہے نا مطلب ادھر پراورٹی دیں، اور اس پروفٹ میں سے 1% کا حصہ ہم اپنی تمام جائیداد میں سے اس کا بھی رکھا کریں۔ باتیں ساری کس نے ڈالی؟ استغفار کے طرف اللہ تعالیٰ نے ڈالی، ٹھیک ہے، اس کے ان سب کے ذہنوں میں۔ تو وہ اس کے بعد ان سب بھائی ایگری ہو گئے، ورنہ تو پہلے تو بات ہے کہ ایک بھائی ہوتا تو وہ بھی ایگری نہ ہوتا، تو وہ اتنے سب لوگوں کو ایک بات کے اوپر قائل کرنا بہت مشکل کام ہوتا ہے، ورنہ ایک کہتا تو دوسرا کہتا یار چھوڑو اس کو، ہم تنخواہ تو دے رہے ہیں 15,000۔ تو بات یہ ہے کہ وہ استغفار کی بدولت تو انہوں نے 1% پروفٹ اپنی جو کاروبار تھا اس میں بھی اس کا رکھ دیا۔ تو یہ باتیں ہیں استغفار کے طفیل۔ سعودی عرب کی مثال تو میں نے آپ کو بتا ہی دی ہے کہ ادھر صرف 5 وقت کا اہتمام ہی کیا جاتا ہے، وہ دنیا کے وہ کھانے اور وہ انواع و اقسام کی چیزیں ادھر کھانے کو ملتی ہیں جو دوسرے ملکوں میں بھی جہاں پیدا ہوتی ہیں وہاں بھی نہیں وہ لوگ کھا سکتے، تو جو ادھر لوگ ملتی ہیں، ٹھیک ہے۔ ترقی یافتہ ملکوں کے لوگ وہاں پہ آ کے جاب کرتے ہیں، ترقی یافتہ ملکوں کے لوگ وہاں پہ انڈسٹری لگاتے ہیں، فیکٹری لگاتے ہیں، اور وہ جو عربی لوگ ہیں انہوں نے صرف 5 وقت نماز کا اہتمام کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو سب کچھ دیا ہوا ہے۔ لہٰذا میری آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ آپ لوگ آج تک جتنا بھی ٹائم آپ لوگوں نے ضائع کر لیا، اگر اس طرح کی کام نہیں کیے تو اس کو آپ ابھی بھول جائیں۔ ابھی آج سے ہی آپ کم از کم 1 منٹ کے لیے کوئی ایک ٹائم رکھ لیں، اس وقت ہر روز 24 گھنٹے کے اندر کم از کم 1 منٹ کے لیے اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑا کے رو کر دعا وہاں کرے۔ 60 سیکنڈ لگتے ہیں ٹوٹل۔ تو اگر آپ 5 وقت نماز کا اہتمام کرنے کے ساتھ ساتھ یہ کام کر لیں گے، 5 وقت نماز بھی پڑھیں اور 1 منٹ کے لیے رو کے اللہ سے دعا مانگیں، تو میں آپ کو دعوے سے کہتا ہوں کہ آپ 24 گھنٹے سے لے کے آپ 3 ماہ کے اندر اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کا ہر طرح کی پریشانی دور کرے گا، کاروباری پریشانی بھی، روزگار کی پریشانی بھی، اور بھی مسئلے مسائل جو ہیں وہ آپ لوگوں کے اللہ تعالیٰ حل فرمائیں گے، بشرطے کہ گڑ گڑا کے رو کے آپ لوگوں نے دعا کرنی ہے۔ تو ہاں میری اس گائیڈ لائن پہ اوپر یقین کے ساتھ عمل کریں، یقین کے ساتھ، تو انشاءاللہ آپ لوگ کبھی بھی ناکام نہیں ہوں گے۔ اگر آپ لوگوں کو میری یہ باتیں پسند آئی ہوں تو ہماری ویڈیو کو لائک اور سبسکرائب لازمی کر لیں، تاکہ ہر روز آنے والی جاب کے متعلق کوئی ویڈیو ہو یا کوئی بھی گائیڈ لائن ہو یا کوئی بھی فیچر یا لائف چینجنگ کوئی آپ لوگوں کو رہنمائی دینی ہو تو آپ لوگوں کو سب سے پہلے مل سکے۔ ابھی آج تک کے لیے اتنا ہی۔ اللہ حافظ۔